کسی نے اپنی زندگی میں سے اللہ کو نکال دیا ہے تو آسمان اور زمین ہر طرف اس کے لیے اندھیرا اور تاریکی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس طرح کا بنایا ہے، یعنی اگر ایک انسان اللہ کا انکار کر دے اور اس کے بعد پھر وہ کائنات کی ایک ایک چیز سے پوچھنا چاہے ان بڑے سوالوں کو، کوئی جواب نہیں دیتا، سب منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ آسمان سے پوچھے کون ہے ہمارا خالق، نہیں بتائے گا۔ تاروں سے پوچھے، سورج سے پوچھے، چاند سے پوچھے، زمین سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، کسی سے بھی پوچھے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے تو اب کوئی چیز اس کا جواب نہیں دے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض۔ برادران اسلام، اس بہت بڑی کائنات میں، اتنی بڑی کائنات جس کی حدیں ہم کو نہیں معلوم ہیں، ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں، اس سے کچھ اور دور دیکھ لیتے ہیں، اس سے بہت دور دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات میں رہتے ہوئے ہماری یعنی انسانوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک کفر کی حالت ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ اندھیرے میں رہتا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، جس کی تصویر قرآن مجید میں پیش کی گئی ہے کہ کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ بہت ہی گہرا سمندر ہے، اس میں وہ گہرائی میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر موج ہے، پھر اس کے اوپر موج ہے، اس کے اوپر باریک بادل ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ نکالتا، اپنا ہاتھ دیکھنا چاہتا تو نظر نہیں آتا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، بالکل تہ در تہ اندھیروں میں زندگی گزار رہا ہے وہ۔ سورج نکلتا ہے روز، دن کی روشنی پھیل جاتی ہے، ہر طرف روشنی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص گھٹا ٹوپ اندھیرے میں رہتا ہے، وہ روشنی اس کے لیے نہیں ہوتی ہے، یا اس روشنی میں اس کو وہ نظر نہیں آتا ہے جس سے وہ اپنے اندھیرے کو دور کر سکے۔ تو یہ اندھیرے والی زندگی ہوتی ہے، اس میں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہیں جانتا ہے۔ یہ دنیا جس نے بنائی ہے وہ کون ہے، جس میں وہ لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اس کو اس میں وجود دے دیا گیا ہے، میں اس دنیا میں آیا ہوں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے مجھے، اور یہ سب کس کا ہے جس کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں، کچھ نہیں جانتا، تو یہ کتنا بڑا اندھیرا ہے۔ تو ایک یہ اندھیرے کی کیفیت ہے، اور دوسری کیفیت اجالے کی کیفیت ہے جو حاصل ہوتی ہے اللہ پر ایمان لانے سے۔ جیسے ہی انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے لیے آسمان زمین سب روشن ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک کمرہ ہو، بالکل بند کمرہ، کہیں سے اجالا نہیں آ رہا ہو، سخت اندھیرا ہو، اور وہ بجلی کا بٹن دبا دے اور روشنی ہو جائے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ روشنی کا بٹن دبا دیا اور پوری کائنات آپ کے لیے روشن ہو گئی۔ اس بات کو سورہ نور میں بیان کیا گیا اور فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ کا تصور
اللہ کا تصور، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین جیسے ہی کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے، آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہیں کچھ اندھیرا نہیں ملتا، اس کا کوئی سوال جو ہے وہ بغیر جواب کے نہیں رہتا ہے، اس کو سب معلوم ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے آیا، کس کی کائنات میں وہ ہے، کون اس کو لے کر آیا، کس نے اس کو بنایا، کہاں اس کو جانا ہے، اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے، ایک ایک سوال کا جواب اسے حاصل ہو جاتا ہے اللہ پر ایمان لانے کی بدولت۔ تو فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کا مطلب یہاں ہے اللہ کا تصور، اللہ پر ایمان، یعنی آپ کی زندگی میں اللہ ہے تو پھر آسمان اور زمین سب آپ کے لیے روشن ہے، اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں سے اللہ کو نکال دیا ہے تو آسمان اور زمین ہر طرف اس کے لیے اندھیرا اور تاریکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس طرح کا بنایا ہے کہ یعنی اگر ایک انسان اللہ کا انکار کر دے اور اس کے بعد پھر وہ کائنات کی ایک ایک چیز سے پوچھنا چاہے ان بڑے سوالوں کو، کوئی جواب نہیں دیتا، سب منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ آسمان سے پوچھے کون ہے ہمارا خالق، نہیں بتائے گا، تاروں سے پوچھے، سورج سے پوچھے، چاند سے پوچھے، زمین سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، کسی سے بھی پوچھے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے تو اب کوئی چیز اس کا جواب نہیں دے گی، بلکہ سب اس سے پوچھیں گے، یعنی ہر طرف وہ سوال ہی نظر آئے گا، اس کے لیے ہر طرف سوالات ہوں گے کہ بھئی یہ کیوں، یہ کہاں، یہ کیسے۔ اور جیسے ہی انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، ہر چیز جو سوال کر رہی تھی، جو سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی، ہر چیز جواب دینے لگتی ہے اور اللہ کے بارے میں بتانے لگتی ہے۔ اور اس طرح سے آدمی اپنے آپ کو ایسی کائنات میں محسوس کرتا ہے، ایسی جگہ محسوس کرتا ہے جہاں سب اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ جو نور ہے یہ ایمان والوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہیں اس دنیا کی زندگی میں نور حاصل ہو جائے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان لانے والوں کا دوست اللہ ہے، اور جب دوست ہے تو ان کے اوپر بہت بڑا کرم کرتا ہے، اور وہ بہت بڑا کرم کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ اور جو اللہ کے سرکش بندے ہیں جنہیں قرآن مجید طاغوت کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی بہت سے انسانوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ستم کرتے ہیں، اور چونکہ وہ سرکش ہیں، طاغوت ہیں، تو ستم کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے طاغوت کو، سرکشوں کو، اور یہ طاغوت ان کو نور سے نکال کر اندھیروں میں لا کر پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں جو نور میں رہے گا، آخرت میں اس کے لیے نورانی جنت ہے، اور اس دنیا میں جو اندھیروں کو اختیار کرے گا، آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، آگ ہے۔ جو نور سے بے نیاز ہوا اس کے حصے میں نار آئے گا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو جو اللہ کے نور سے، نور ہدایت سے، نور ایمان سے بے نیاز ہو گیا، منہ پھیر لیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ نار ہے، وہ آگ والے ہیں، وہ جہنم والے ہیں، اور ہمیشہ اس میں انہیں رہنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو عطا کرتا ہے ایمان کی صورت میں، جس کے نتیجے میں اس کے سامنے سب کچھ روشن ہو جاتا ہے، کچھ اندھیرا نہیں رہتا۔ لیکن یہ جو ہے نور کے دشمن، روشنی کے دشمن، وہ چاہتے ہیں کہ یہ روشنی بجھ جائے، یہ نور بجھ جائے۔ تو فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، انسانوں کو پوری پوری ہدایت حاصل ہوگی، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے، لیکن اللہ اپنا نور اس دنیا میں زمین پر مکمل کر کے چھوڑے گا۔ تو یہ جو سارے اندھیروں کے علمبردار ہیں، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں نور نہیں آنے پائے، اللہ کا لوگوں کو ہدایت نہیں ملنی پائے، اور اس کے لیے وہ ہر زمانے میں نئے نئے فتنے اور اندھیرے کو پھیلانے والے نئے نئے طریقے وہ گڑھے جاتے ہیں۔ کبھی شرک کا اندھیرا، کبھی الحاد کا اندھیرا، اور اس وقت دنیا دوبارہ الحاد جدید جسے کہتے ہیں اس کے اندھیرے سے دوچار ہے، اور یہ اندھیرا پھیلانے میں پوری دنیا کی گویا کی ساری قوتیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، باطل کی قوتیں، اور جن کا پورا وہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیا جائے۔ اور اس فتنے کے لیے جو ایندھن اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے، پہلے فلسفے کا ایندھن استعمال کیا جاتا تھا، اب سائنس کا ایندھن استعمال کیا جا رہا ہے، اور سائنس کے کچھ منتخب نظریات کو جو حقیقت میں محض مفروضے ہیں، جن کی بنیادیں نہیں ہیں، تو بے بنیاد مفروضوں کے سہارے دنیا میں الحاد کا اندھیرا پھیلایا جا رہا ہے، اور وہی اللہ سے کاٹنے کی کوشش۔ نئی نسل وہ اللہ کی منکر ہو جائے، چونکہ سائنس سے اللہ ثابت نہیں ہے، اور چونکہ سائنس کے مفروضے وہ کچھ اور بتاتے ہیں، اس لیے اللہ کا انکار کر دیا جائے۔ تو قرآن مجید میں بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دیکھو، اللہ کا انکار کرو گے تو تم پھر اندھیروں میں چلے جاؤ گے، اور پھر تمہیں کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، بھٹکتے رہو گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی نور بتایا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہمارے سامنے روشن ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے پھر کائنات کے سارے حقائق وہ ہم پر روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، اور گویا کہ ہمیں ایک مکمل روشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ یہ چونکہ نور ہے تو اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور مکمل کر دیا، قرآن مجید پورے طور پر انسانوں کے درمیان محفوظ شکل میں موجود ہے۔ واللہ متم نورہ، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ کے سرکش بندوں نے بہت کوشش کی کہ یہ قرآن مجید پورا نہیں ہو،
یہ قرآن مجید نازل نہیں ہو، پورا نازل نہیں ہو، اس کے لیے سارے جتن کر ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ قرآن مجید، پورا قرآن مجید نازل ہوگا اور وہ انسانوں کے درمیان رہے گا اور قیامت تک محفوظ صورت میں رہے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو گیا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب اس کے بعد اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کتاب نور کو، اس روشنی کی کتاب کو خود کتنا اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور اس روشنی کو دوسروں تک کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ جسے ہم نور عطا کر دیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اس نور کو لے کر جائے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید جزدان میں لپیٹ کر الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید روشنی ہے جسے ان انسانوں تک لے کے جانا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جنہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا کیا ہے، اور جنہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے اور کس امتحان سے وہ گزر رہے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی، کتنی عاجزی کی حالت ہے اور کیسی اندھیرے والی حالت ہے کہ آدمی امتحان گاہ میں ہو اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ وہ امتحان گاہ میں ہے، اس سے بھی وہ غافل ہو، اور اس امتحان میں کیا سوالہ، کیا پرچہ حل کرنا ہے، اس سے بھی وہ غافل ہو۔ تو یہ جو اندھیرے کی کیفیت ہے، اندھیرے کی حالت ہے، قرآن مجید اس سے باہر نکالتا ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس سے روشن کریں اور اس روشنی کو سارے انسانوں تک لے کر پہنچیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، بڑا خوبصورت منظر ہوگا ایمان والے مردوں کا اور ایمان والی عورتوں کا، کہ وہ بڑھ رہے ہوں گے جنت کی طرف، اور یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ نور جس میں انہوں نے، جو دنیا میں ان کے ہاتھ میں رہا، جس کی روشنی میں وہ دنیا میں روشن راستے پر چلتے رہے، قیامت کے دن ان کے دائیں ہاتھ میں نور ہوگا اور ان کے سامنے نور چل رہا ہوگا، اور ان کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہوں گی کہ اب تو تمہیں جنت کی طرف جانا ہے۔ تو ایک تو منظر یہ ہوگا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے دائیں ہاتھ میں نور، کیونکہ دنیا کی زندگی میں ان کے دائیں ہاتھ میں اللہ کی کتاب تھی، تو قیامت کے دن ان کے دائیں ہاتھ میں نور ہوگا اور ان کے سامنے نور چل رہا ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی انہوں نے اس روشنی میں، اس روشن راستے پر گزاری جو روشن راستہ قرآن مجید دکھا رہا تھا، اللہ کی کتاب دکھا رہی تھی۔ تو یہ منظر، یہ اعزاز، یہ تکریم انہیں جنت میں حاصل ہوگی۔ اور جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے نور کے دشمن بنے رہے، وہ اس وقت چلائیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے تھوڑا ٹھہرو، تمہارے کچھ نور میں سے ہم لے لیں، تھوڑا سا نور ہم لے لیں۔ کہا گیا نہیں، پیچھے پلٹو، اور ان کو الگ کر دیا جائے گا، بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی کہ تم اس نور کے حقدار نہیں ہو۔ تو جنت میں، آخرت میں جو نور حاصل ہوگا وہ صرف ان کو حاصل ہوگا جنہوں نے دنیا میں اس نور کی قدر کی، جن کے ہاتھ میں نور تھا، لوگوں کو راستے دکھا رہے تھے، اور جو خود نور والے راستے پر چل رہے تھے، روشن راستے پر چل رہے تھے۔ جو دنیا میں آپ کریں گے، آخرت میں اسی کا عکس نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اتمم لنا نورنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا نور عطا کرے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور ہمیں عطا کیا ہے، اس نور کو ہم سینے سے لگائیں، اس نور کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں، اس نور کے راستے میں ہم زندگی گزاریں، وہ نور ہم لوگوں تک پہنچائیں،
لوگوں کی زندگیوں کو روشن کریں اور اس نور کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں۔ نور کو بجھانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کا سامنا کریں۔ پوری دنیا میں ہر زمانے میں اس نور کو بجھانے کی کوششیں ہوتی رہی اور اس وقت وہ کوششیں اور زیادہ تیز ہو گئی ہیں۔ ان کو نئے طرح کے ساز و سامان اور ہتھیار میسر آ گئے ہیں، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس نور پر اس کا شکر ادا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت میسر کی ہے، جو وسائل میسر کیے ہیں، جو زندگی اور زندگی کے ساز و سامان عطا کیے ہیں، ان سب کے ذریعے سے اس نور کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔